بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ جانتے ہیں کہ حج کا زمانہ بہت قریب آ گیا ہے، یعنی جنوری 1 کو حج ہوگا۔ حج ہوتا ہے حج جو ہے وہ لیونر کیلنڈر کے مطابق ہوتا ہے، ذوالحجہ کے مہینے میں۔ تو اس سال جو حج پڑ رہا ہے وہ کرسچن کیلنڈر کے مطابق 1 جنوری کو ہوگا۔ تو آج میں حج کے بارے میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بہت ہی ویل نون حدیث ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کے دیر آر 5 پلرس آف اسلام، جس کو ہم کہتے ہیں ارکان خمسہ۔ تو 5 پلرس میں سے ایک جو ہے وہ حج ہے۔ حج سال میں ایک بار ہوتا ہے، اور آدمی لائف ٹائم میں ایک بار اگر حج کر لے تو اس کا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ تو حج کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج مبرور کا مطلب ہوتا ہے حج مقبول، یعنی وہ حج جو خدا ایکسیپٹ کر لے، ایکسیپٹڈ حج۔ ایکسیپٹڈ حج کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج جو پورے اسپرٹ کے ساتھ اور سارے اس کے جو طریقے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ٹھیک آدمی ادا کرے۔ تو ایسا حج جو ہے خدا ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس ایکسیپٹنس کا جو ریوارڈ ہے وہ ہے پیراڈائز۔ تو یہ ہے حج کی امپورٹنس۔ تو حج کے بارے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بیسک بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی عبادت اسلام میں شکر ہے۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے گاڈ کو اکنالج کرنا۔ شکر کے لیے بہت اچھا ورڈ انگلش میں نہیں ہے، تھینکس گیونگ کوئی بہت اچھا ورڈ نہیں ہے شکر کے اعتبار سے۔ تو بہرحال گاڈ کے لیول پر، گاڈ کی گلوری کے حساب سے اس کو اکنالج کرنا، یہ شکر ہے۔ اور شکر سارے ہی اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کا کریکس بھی ہے۔ آپ دیکھیے، روزانہ نماز پڑھی جاتی ہے 5 ٹائم، تو اس کو شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میں شکر کرتا ہوں اس خدا کا جو لاڈ ہے سارے یونیورس کا۔ یہیں سے نماز شروع ہوتی ہے۔ نماز کی ہر یونٹ میں سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں اسلام میں انکلوڈنگ حج، ان کا جو سب سے زیادہ جو اسپرٹ آدمی کے اندر آنا چاہیے وہ ہے شکر کی اسپرٹ۔ شکر کا مطلب الحمدللہ کہنا نہیں ہے، کوئی لپ سروس کی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ شکر ہے خدا کا الحمدللہ۔ یہ شکر نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ شکر کیا چیز ہے۔
شکر جو ہے، شکر کے لیے دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ، ہاں میں یہ عرض کر دوں کہ حج میں جو شکر مطلوب ہے وہ شاید سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ جو دوسری عبادتیں ہیں وہ لوکل عبادتیں ہیں، جہاں آپ ہیں وہیں آپ نے اس عبادت کو کر لیا. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو شہادت ہے، جہاں آپ ہیں وہیں آپ نے اس عبادت کو کر لیا. حج میں آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، بہت بڑی جرنی. آپ گلوب کے ڈفرینٹ پارٹ میں ہو سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ چلتے ہیں تو لینڈ اور سی کے کتنے آتے ہیں راستے میں، سب آپ اس کو طے کرتے ہوئے آپ مکہ پہنچتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ سفر میں آدمی کو بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے ایونٹس پیش آتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں آدمی کو. تو اس وجہ سے سفر میں آدمی کو سب سے زیادہ موقع ہوتا ہے شکر کرنے کا، کیونکہ ڈفرینٹ ایونٹ سے وہ ریلیٹ کر کے سوچ سکتا ہے، اور ڈفرینٹ ٹائپ کے ایکسپیرئنس کے بیچ میں اس کے اندر شکر کی اسپرٹ جاگتی ہے. کیونکہ شکر اس میں ایونٹ سے ریلیٹ کر کے جو اسپرٹ آتی ہے اسی کا نام شکر ہے. شکر ویکوم میں نہیں ہوتا ہے. تو آپ سوچئے کہ انٹرنیشنل سفر کرتا ہے حاجی، تو کتنے سارے ایونٹ پیش آئیں گے اس کو، کتنے سارے ایکسپیرئنس ہوں گے اس کو. اس کے بیچ میں وہ سوچے گا، تبسم کرے گا، خدا کو یاد کرے گا. تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا شکر اس کے اندر آئے گا. تو میں اگر کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ حج جو ہے آدمی کے اندر سپر شکر پیدا کرنے کا ایک مادھیم ہے، ایک ذریعہ ہے. لیکن شکر کیا ہے؟ شکر کوئی سمپل چیز نہیں ہے. آپ کو اپنے مائنڈ کو یونیورسل لیول پر ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. شکر جو ہے کیا ہے؟ ایک رسپانس ہے. جب آپ اپنے مائنڈ کو بہت ایکٹیویٹ کرتے ہیں تب آپ شکر کر پاتے ہیں، ایسے شکر نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کل کا کہ شکر کیا ہے. دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں کل کا ٹائمس آف انڈیا ہے، یعنی دسمبر 9 کا. تو کل کیا ہوا کہ کل مارننگ میں میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا پریا ملک کا. کل مارننگ پریا ملک نے بتایا کہ آج کے ٹائمس آف انڈیا میں یعنی دسمبر 9 میں ایک نیوز ہے کہ وہ نیوز یہ ہے کہ ایک رشین آفیسر جو KGB کا آفیسر تھا، ایکس آفیسر، ابھی رہ رہا تھا وہ لندن میں. اس کا نام ہے الیگزینڈر لٹوینینکو. الیگزینڈر لٹوینینکو یہ رہ رہا تھا لندن میں. ابھی وہ 43 کا تھا، وہ یعنی ینگ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو اس کے بارے میں کل کے ٹائمس آف انڈیا میں نیوز ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ کل مارننگ میں پریا ملک نے مجھے بتایا. اب میں چاہتا تھا کہ اس کی ڈیٹیل جانوں، کیونکہ ٹائمس آف انڈیا میں بہت ہی شارٹ میں یہ نیوز آئی ہے. آپ کل کے ٹائمس آف انڈیا میں پیج 30 پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو، 30. میرے ہاتھ میں وہ پرچہ ہے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے ٹیلی فون پر بات کی مسٹر خالد انصاری سے. مسٹر خالد سے میں نے کہا کہ آپ انٹرنیٹ سے اس نیوز کو نکالیے، مجھے ڈیٹیل بتائیے. تو مسٹر خالد نے انٹرنیٹ پر تلاش کیا اور اس کی نیوز نکالی اور مجھے ٹیلی فون پہ بتایا انہوں نے.
اور پڑھ کے سنایا. تو میں نے کہا کہ مجھے اس کی ٹیکسٹ چاہیے اس کا. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کیجیے کہ سعدیہ کو، جو ہماری گرینڈ ڈاٹر ہے، کہ سعدیہ کو آپ بتا دیجیے اس کا نمبر، کوڈ نمبر جو بھی کہا جاتا ہو، مجھے نہیں معلوم، تو وہ نمبر بتا دیے تاکہ وہ انٹرنیٹ سے نکال سکیں. تو انہوں نے سعدیہ کو بتایا اور سعدیہ نے خود انٹرنیٹ پر جا کر کے اس نیوز کو نکالا. اور یہ 2 پیج کی نیوز انہوں نے دی مجھے، 2 پیج کی نیوز، جس میں کسی تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ الیگزینڈر لٹوینینکو جو KGB کا ایکس آفیسر تھا، کیسے اس نے اسلام قبول کیا. جس سے معلوم ہوا کہ اس نے قرآن پڑھ کر اسلام قبول کیا. ایکسیڈنٹلی نہیں تھا، وہ قرآن پڑھا اس نے، تو اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا. اب یہ دیکھیے، یہ ہے ایک ایونٹ کل کا. اب میرا مائنڈ جو ہے بالکل اس میں ایک اسٹارم آ گیا، برین اسٹار پیدا ہوا میرے مائنڈ میں. میں نے سوچا کہ ایسا کیسے پاسبل ہوا کہ میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے چند منٹ کے اندر ایک پیسہ بھی میں نے خرچ نہیں کیا اور یہ ساری ڈیٹیل میرے سامنے آ گئی. تو معلوم ہوا کہ یہ ہے میریکل ماڈرن کمیونیکیشن کا. ماڈرن کمیونیکیشن، آپ جانتے ہیں کہ زمانے میں ٹیلی فون بنایا گیا اور کمپیوٹر بنایا گیا، انٹرنیٹ بنایا گیا، اور جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ گاگل، کیا کہتے ہیں، گوگل بنایا گیا. اس میں سرچ انجن ہوتا ہے، اتنی ساری چیزیں، اور سیٹلائٹ ہوتا ہے اسپیس میں جس سے وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے ساری چیزیں. اب میں نے سوچا کہ اگر میں خود اپنے بل پر چاہوں کہ سارا انفراسٹرکچر بناؤں، سارا یہ جو نیٹ ورک ہے اس کو بناؤں، اور اپنے بل پر میں اس نیوز کو جانوں، تو کئی بلین ڈالر بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے. اور بناتے بناتے اتنے ٹائم لگا کہ مر بھی جاؤں گا میں. اب اتنا بڑا سسٹم جس کو میں اپنے بل پر بنا ہی نہیں سکتا، کوئی مجھے $100 بلین دے دے تو اب بھی بنانا شروع کروں گا تو بنتے 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 ٹائم لگے گا، تو مر چکا ہوں گا میں. تو خدا نے کتنے سارے لوگوں کے دل میں ڈالا کہ ایسا نیٹ ورک بنائے دنیا میں، جس میں ٹیلی فون ہو، جس میں انٹرنیٹ ہو، جس میں گوگل ہو، جس میں سرچ انجن ہو، اور پھر کتنی ساری ٹیم ہوگی جو ساری دنیا کی نیوز کو لے کر اس میں فیڈ کرتی ہوگی. جب انٹرنیٹ پر نکالی گئی نیوز تو بہت سارے مائنڈ کام کرتے ہوں گے جنہوں نے اس نیوز کو لے کر فیڈ کیا ہوگا. اب میرا دل جو ہے ایک شکر کا اسٹارم آ گیا میرے دل میں. کیسا عجیب ہے یہ معاملہ کہ ایک عاجز انسان، میں اپنے کو دنیا کا سب سے زیادہ عاجز انسان سمجھتا ہوں، اس طرح سے منٹوں کے اندر ایک نیوز کو حاصل کر سکے. یہ ہے شکر. شکر کوئی الحمدللہ کا نام نہیں ہے. آپ کے آس پاس جو ایونٹس ہو رہے ہیں، چاہے وہ نیچر میں ہو رہے ہوں، سوسائٹی میں ہو رہے ہوں، کہیں بھی ہو رہے ہوں، اس سے وہ آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں، تو آپ اتنا ایکٹیو ہوں، اتنا پریپیئرڈ ہوں مینٹلی کہ اس کو پا کر کے آپ مائنڈ میں ایک پوری دنیا جاگ پڑے. تو جب اتنا ساری باتیں ہوں گی تو آپ کے دل میں ایک اسٹارم آئے گا. اسی اسٹارم کا نام ہے شکر. شکر کوئی لپ سروس کا نام نہیں ہے. تو جب آدمی حج کے لیے نکلا تو اس اسٹارم کے مواقع اور بڑھ گئے اور بڑھ گئے اور بڑھ گئے.
تو اسی لیے میں نے کہا کہ حج وہ چیز ہے جو آپ کے اندر سپر شکر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، سپر شکر۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ سپر شکر کس کو ملتا ہے؟ سب سے بڑی چیز جس سے آدمی کو بچنا پڑتا ہے وہ ڈسٹریکشن۔ ڈسٹریکشن، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ہے جو ہم کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے۔ جب آپ ان سے اپنے کو الگ رکھیں، ڈسٹریکشن آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کرے، جب آپ کا کنسنٹریشن اپنی جگہ پر باقی رہے، جب مینٹلی پریپیئرڈ ہوں آپ، تب ایسا ہوتا ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ ہمارے یہاں جو رمن سائنٹسٹ تھے، رمن بہت مشہور سائنٹسٹ تھے انڈیا کے، تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ لوگ جو ڈسکوری کرتے ہیں تو کیا ہے وہ، آپ کچھ 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 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس سے آپ کو ڈسکوری ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہوتا یہی ہے کہ سائنٹسٹ اپنی لیبارٹری میں کچھ ایکسپریمنٹ کر رہا ہے، کچھ ٹیسٹ کر رہا ہے، تو کوئی چیز فلیش کرتی ہے، کوئی چیز فلیش کرتی ہے، اس وقت اس کا مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر ایک نئی چیز وہ دریافت کر لیتا ہے۔ یہ ہر چیز میں ہوتا ہے۔ تو رمن نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ ڈسکوریز ہمیشہ کسی ایکسیڈنٹ سے ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھو ایسا ایکسیڈنٹ صرف سائنٹسٹ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو سپر شکر بھی کسی سچے ٹرو بلیور کے ساتھ پیش آتا ہے، جو پریپیئرڈ مائنڈ ہو، جس نے سچ میں خدا کو ڈسکور کیا ہو، جو سچ میں خدا میں جیتا ہو، جو اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچائے ہوئے ہو، جس کا کنسنٹریشن اتنا بڑھا ہوا ہو کہ ہر چیز کا وہ لاس برداشت کرے، ہر نقصان کو برداشت کر لے، لیکن کنسنٹریشن کا بھنگ ہونا برداشت نہ کرے۔ یہ ساری پرائز جب دیتا ہے آدمی، تب ایسا پاسبل ہوتا ہے کہ اس کو سپر شکر ملے۔ اب میں کچھ باتیں حج کے بارے میں کہوں گا۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جب لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مسائل کی کتاب ڈھونڈتے ہیں، کسی مولوی سے اگر مسائل پوچھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حج نام ہے مسائل کا۔ مسائل کا مطلب یہ ہے کہ جو میتھڈ ہے، جو ریچولس ہیں، وہ کیسے کیے جائیں، بس انہی کو سمجھتے ہیں کہ اسی کو جاننے کا نام حج ہے۔ جو کسی بھی حاجی سے پوچھے جو حج کے لیے جا رہا ہو، تو اسی کی تیاری کرتا ہے وہ۔ آج کل سینکڑوں کتابیں، ہزاروں کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان کا نام ہوتا ہے مسائل حج، یعنی حج کے میتھڈ، حج کا فارم، حج کے طریقے، یہاں یہ پڑھو، وہاں وہ پڑھو، یہاں ایسے جاؤ، وہاں ویسے جاؤ، یہ سب رہتا ہے۔ تو بلا شبہ حج کا ایک فارم ہے، فارم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا بھی ایک فارم ہے، وہ فارم نہ ہو تو ہماری کلاس بھی نہیں ہوگی۔ تو کلاس ایک اسپریچول ایونٹ ہے، لیکن وہ بھی کسی فارم کے اندر ہو رہا ہے۔ فارم نہ ہو تو ہم ویکوم میں اپنی کلاس نہیں چلا سکتے۔ تو ہر چیز کا ایک فارم ہوتا ہے، حج کا بھی ایک فارم ہے، لیکن وہی اصل حج نہیں ہے۔ اصل حج تو وہ ہے جو اس کا اسپریچول کنٹینٹ جو ہے وہ اصل حج ہے۔ تو یہاں میں پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ مسائل کو رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ ہسٹری میں ایک مثال ہے امام ابو حنیفہ کی، بہت ہی بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے اسکالر تھے۔ تو وہ جب گئے حج کرنے کے لیے تو وہ سمجھتے تھے کہ میں تو فقہ جانتا ہوں، فقہ کا اسکالر ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا تو
بھول گیا میں، 5 مسائل بھول گیا جس کو ایک حجام نے بتایا. تو کیا چیز ہے، وہاں پر اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، آج کل 25 لاکھ 30 لاکھ آدمی ہوتے ہیں وہاں پر. اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں آدمی کا اتنا زیادہ ڈسٹریکشن ہوتا ہے. ڈسٹریکشن مطلب ہے کہ میں پازیٹیو سینس سے بول رہا ہوں یہ لفظ، کہ اتنی ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ اس میں آدمی وہ یاد ہو تب بھی بھول جاتا ہے وہ. تو اٹ ریکوائرس این ایکسپرٹ. اس لیے وہاں گورنمنٹ، جو عرب کی گورنمنٹ ہے، اس نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ معلم ہوتے ہیں وہاں. معلم گیا پروفیشنل ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ کہنا چاہیے. تو ان کو ہر سال وہ حج کرواتے ہیں. تو ان کو ظاہر ہے کہ سارے مسائل ایک دم ان کے مائنڈ میں پکے ہوئے رہتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت میں مسائل پر کچھ نہیں بولوں گا. آپ یعنی حج کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا، میری ایڈوائس ہوگی کہ خود یاد کرنے سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. جدہ ایئرپورٹ پہ جب اترتے ہیں آپ تو وہاں معلم موجود ہوتا ہے، آپ معلم کو لے لیں. کچھ لوگ معلم کے بغیر حج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ان کو پریشانی ہوتی ہے. جیسے ندوہ کے ایک عالم ہیں، ابھی وہ زندہ ہیں، وہ فقہ پڑھاتے ہیں. ان کا میں نے پڑھا، انہوں نے لکھا ہے، الفرقان ایک پرچہ ہوتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ میں حج پر گیا تو میں سوچا کہ میں تو اسی کو پڑھاتا ہوں، اسی کا ٹیچر ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے معلم لینے کی. تو میں جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر کے میں نے معلم نہیں لیا، خود نکل گیا حج کرنے کے لیے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں حج کے مسائل بھول گیا اور سمجھ میں آتا تھا کیسے حج کروں، تو آخر میں پھر معلم لیا انہوں نے. تو مسائل کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میں اس وقت آپ کو مسائل کی لسٹ نہیں بتاؤں گا، اور مسائل کی لسٹ کو رٹنے سے زیادہ ضروری، زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ یعنی کوئی شخص جو حج کرنے جائے تو جدہ ایئرپورٹ پر جو سسٹم ہے معلم کا، وہیں سے ایک معلم لے لے وہ، اور اسی معلم کی گائیڈنس میں وہ حج کرے. تو معلم کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، ایک گروپ ہوتا ہے، وہ معلم چلتا ہے ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو مسائل کے بارے میں بیسٹ یہی بات ہے کہ آپ معلم پر ڈپینڈ کریں، خود اپنے آپ پر نہیں. اگر اپنے آپ پر کریں گے تو آپ کو وہی ہوگا جو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہوا، جو ندوے کے عالم کے ساتھ ہوا. حج کے بارے میں دیکھیے، قرآن میں اور حدیث میں بہت ساری باتیں آئی ہیں. قرآن میں ایک آیت یہ ہے کہ جو حج کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 باتیں کہ جو آدمی حج کرے اس کو چاہیے کہ وہ بچے رفث سے، فسوق سے اور جدال سے. یہ تینوں جو ورڈ ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. رفث کا مطلب ہے یعنی گندی بات کرنا، بیہودہ بات کرنا، ہنسی مذاق کرنا. یعنی اکثر لوگ آپ جانتے ہیں کہ عادی ہو جاتے ہیں کچھ بیکار باتوں کرنے کے. تو کہا گیا کہ حج جب تم نکلو تو تم رفث سے بچو. اس کو معنی ہے کہ بہت ہی تمہارے اندر سیریسنس آنا چاہیے، سنسیئرٹی آنا چاہیے. انسنسیئر لوگ جو ہوتے ہیں وہ رفث کرتے ہیں، یعنی بیہودہ باتیں، جوک چھوڑنا، ہاں ہاں کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، یعنی چیپ ٹیسٹ والی باتیں کرنا. تو فرمایا کہ رفث سے بچنا ہے تم کو. اس کے معنی کیا ہوئے، تم کو بہت سیریس ہو کر حج کرنا ہے، بہت سنسیئر ہو کر حج کرنا ہے. کہ مذاق نہیں ہے حج، بہت ہی زیادہ تمہارے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے جب تم حج کے لیے نکلو تو. اس طرح سے فسوق کا مطلب ہوتا ہے یعنی ڈیویٹ کرنا، خروج کرنا، یعنی جو اس پرنسپل دیے گئے حج کرنے کے قرآن میں یا حدیث میں، وہ پرنسپل سے ہٹنا.
تو یہ ہے فسوق. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیے کہ لوگ عادی ہوتے ہیں ڈیویشن کے. ایک اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، ایک سیٹ آف پرنسپلس ہوتے ہیں، کچھ سیٹ آف ویلیوز ہوتے ہیں، اسی کو اڈہیئر کرنا، ادھر ادھر ڈیویٹ نہ کرنا. تو یہ بہت ضروری ہے حج کے زمانے میں، ورنہ حج ہی نہیں ہوگا. جو آدمی ڈیویٹ کرے گا ادھر ادھر تو حج نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں اس کے، یعنی اسٹرکٹلی کسی ایک چیز کو فالو کریں اور دائیں بائیں وہ نہ ہٹیں. یہ میں دیکھا کہ لوگوں میں بہت کم ہوتا ہے. تو حج جو کا ایک اعتبار سے اس کی ٹریننگ ہے کہ ڈیویشن سے بچو، ادھر ادھر بھاگنے سے بچو، اس کی ٹریننگ ہے حج میں. اور تیسری چیز فرمائی کہ جدال یعنی جھگڑا، کوئرل. تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں زیادہ لوگ اکٹھا ہوں تو وہاں کچھ نہ کچھ کھٹپٹ ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ڈفرینسز آ جاتے ہیں. اٹ از بٹ نیچرل. تو آپ کو یعنی یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کاشس ہونا چاہیے، کاشس، کہ جب ہم مل جل کر ایک عبادت کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اکٹھا ہیں، تو ضرور کچھ نہ کچھ آئے گا ایسا کہ میری بات آپ کو خراب لگے، آپ کی بات مجھے خراب لگ جائے. تو اس کے معنی ہے کہ پیشنس کی تعلیم دی گئی ہے. بہت زیادہ پیشنس، اوائڈ کرنا، صبر کرنا، اگنور کرنا، اس کا مطلب یہ ہے. تو جدال سے یعنی آپس کے جھگڑے سے وہ آدمی بچ پائے گا جو اپنے اندر صبر کی کیفیت کو انکلکیٹ کرے. بار بار ایسی چیز آئے گی جس سے آپ کو نگیٹو تھاٹ آئے گا آپ کے اندر. تو صرف یہی بات نہیں کہ آپ ایسی چیزوں سے اگنور کریں، بلکہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کریں. نہیں تو کیا ہوگا؟ شکر نہیں آئے گا. اگر آپ بولے نہیں، دل میں رکھ لیا، تب بھی تو برا ہے. یعنی کسی سے کی بات آپ کو بری لگی، آپ کو غصہ آ گیا، تو آپ منہ سے نہیں بولے لیکن دل میں رکھ لیا، اس کے خلاف نگیٹو تھاٹ دل میں رکھ لیا آپ نے، تب بھی تو برا ہے، تب بھی حج نہیں ہوگا آپ کا. تو آپ کو نہ صرف یہ کہ اوائڈ کرنا آپ کو سیکھنا ہے، اگنور کرنا آپ کو سیکھنا ہے، اسی کے ساتھ یہ کہ آپ کو یہ بھی سیکھنا ہے کہ نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر سکیں، اسی وقت ختم کر دیں. یعنی کسی نے آپ کو غصہ دلا دیا، اسی وقت دیر اندر ختم. اگر آپ دل میں رکھے رہیں گے اور دل میں رکھ کر کے آپ حج کریں گے تو حج کیا ہوگا؟ تو یہ ہے کنڈیشنز بتائی گئی ہیں قرآن مجید میں اس کی. اب میں آپ کو یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ حاجی جو وہاں جاتے ہیں تو بہت زیادہ بولتے ہیں وہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اے خدا میں حاضر ہوں، اے خدا میں حاضر ہوں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ خدا کی کوئی پکار تھی، اس پکار کو سنا حاجی نے اور دوڑ کر آیا وہاں پر، اے خدا میں حاضر ہوں. تو کوئی کسی بات کے لیے پکارا خدا نے، کوئی پرپز، کوئی مقصد، تو اس کو سنا حاجی نے، سن کر کے دوڑ کر وہاں پہنچا. وہ کہہ رہا ہے کہ خدا میں حاضر ہوں، خدا میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک. تو اب یہ سوچئے کہ وہ کیا چیز ہے. یہ اس لبیک کہنے کو کہا جاتا ہے تلبیہ. یہ بار بار وہاں پر حاجی کہتا ہے تلبیہ، خدا میں حاضر ہوں، خدا میں حاضر ہوں. اب سوچئے کہ یہ کس بات کا ہے، یعنی کس بات کے لیے وہ حاضر ہوا ہے. وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے یہاں آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں. تو کس بات کے لیے حاضر ہوا ہے؟ میں نے اس پر بہت غور کیا. میری سمجھ میں آیا کہ یہ جو حاضری ہے یہ ہے ایک بہت بڑے کام کے لیے، بہت بڑے کام کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ حج جو ہے، حج از اے ریہرسل آف دعوی ورک. حج جو ہے دعوی ورک کا ریہرسل ہے.
اس میں شرکت کے لیے، اس میں اپنے آپ کو انوالو کرنے کے لیے. یعنی خدا نے آواز دی کہ اے میرے بندے، یہاں پر میں دعوت کا ریہرسل کرنا چاہتا ہوں، آؤ اس میں شامل ہو جاؤ. تو بندہ دوڑا اپنے گھر سے، دوڑ کر پہنچا اور کہہ رہا ہے کہ خدا میں آ گیا. یہ ہے اس کی اسپرٹ. تو اکارڈنگ ٹو مائی اسٹڈی، حج از اے ریہرسل آف دعوی ورک. حج دعوی ورک کا ریہرسل ہے. وہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا. اب جانتے ہیں کہ حج میں ایک بہت بڑا عمل یہ کیا جاتا ہے کہ اینیمل کو سیکریفائس کیا جاتا ہے، قربانی. حج کا ایک بہت بڑا، اسی لیے یہ بہت بڑا یہ ہے. اس کے جو اس کے یعنی آپ جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ جگہ پر، یعنی وہاں تو حج ہوتا ہے، لیکن اور جگہ پر جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں عید الاضحیٰ مناتے ہیں. تو اس کو عید قرباں کہتے ہیں، قربانی کی عید. تو حج کا ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے قربانی. تو ایک حاجی نے، ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ما حاضر اضاحی یا رسول اللہ. رسول اللہ سے پوچھا کہ ما حاضر اضاحی یا رسول اللہ، واٹ آر دیز سیکریفائسز او پرافٹ آف گاڈ. یہ جو ہم قربانی دیتے ہیں یہ کیا ہے اے خدا کے رسول؟ واٹ آر دیز سیکریفائسز او پرافٹ آف گاڈ. آپ نے کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم، ٹریڈیشن آف یور فادر ابراہم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اس سے کیا بات ملی کہ حج جو ہے حقیقتاً حضرت ابراہیم کی جو سنت ہے، ان کی جو لائف تھی، اس لائف کو ہم وہاں پہ جا کر اسی کا ریہرسل کرتے ہیں. حضرت ابراہیم جو تھے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑے دائی تھے. اپنی پوری فیملی کو دعوت میں لگا دیا انہوں نے، پوری فیملی کو. تو حضرت ابراہیم پیدا ہوئے عراق میں، وہاں سے گئے ایجپٹ، ایجپٹ سے آئے سیریا، سیریا سے پھر اپنے بیٹے اسماعیل کو، ان کی ماں ہاجرہ کو لا کر کے مکہ میں بسایا. کیوں؟ ایک دعویٰ ٹیم بنانے کے لیے. ایک ایسی ٹیم جو اس زمانے میں جو شرک پھیلا ہوا تھا، بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، تو اس ماحول سے بچا کر ایک ٹیم بنے جو دعویٰ ورک کرے انٹرنیشنل لیول پر. تو انہوں نے ایک بہت بڑا پلان، یعنی دعویٰ پلان بنایا، اور اپنے بیٹے کو اور اس کو اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لا کر یہاں بسایا. تو یہ اس میں 3 آدمی انوالو تھے، ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ. میں کہوں گا کہ یہ دعویٰ فیملی تھی. کرسچن ٹریڈیشن میں ہولی فیملی مانا جاتا ہے، ہولی فیملی آپ جانتے ہیں. اسی ہولی فیملی کے نام پر دلی میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل. تو اسلام میں ہولی فیملی تو نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اسلام میں دعویٰ فیملی ہے. ان 3 آدمیوں نے مل کر ایک بہت بڑی پلاننگ کی، انٹرنیشنل دعویٰ ورک کی. تو اس میں جو واقعات گزرے اسی کا ریہرسل ہے وہاں پر. اسی میں اپنے آپ کو شامل کر کے ہم پلیج لیتے ہیں، پلیج کہ ہم اپنی زندگی میں دعویٰ ورک کریں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے کی. یہاں پر میں عرض کروں گا
کہ یہ جو جس کو میں کہہ رہا ہوں دعویٰ فیملی، وہ کیا چیز تھی اور کیسے اس نے کام کیا. دیکھیے، جب آپ جاتے ہیں، ایک آدمی جب حج کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ میقات جو کہا جاتا ہے، میقات پر پہنچ کر کے وہ اپنا یہ کپڑا اتار دیتا ہے اور ان ٹیلرڈ کپڑا پہنتا ہے، بغیر سلا ہوا. 2 کپڑا وائٹ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 چادریں بنا سلا ہوا. ایک چادر نیچے باندھ لے گا، ایک چادر اوپر رہے گی، سر کھلا رہے گا، سر کھلا رہے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس واقعے کی تصویر جو گزرا تھا ابراہیم پر اور حاجرہ پر اور اسماعیل پر. آپ سوچئے کہ جب حاجرہ کو اور اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے بسا دیا ڈیزرٹ میں، جہاں کوئی آدمی نہیں، وہاں کوئی سویلائزیشن نہیں، وہاں کوئی شاپ نہیں، کوئی شاپنگ مارکیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، لٹرلی کچھ بھی نہیں. وہاں ایک چڑیا بھی نہیں. تو وہاں سوئی دھاگا کہاں رہے گا؟ وہاں کلاتھ مرچنٹ کہاں ہوں گے؟ یہ سب تو ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتے. تو اپنے گھر سے جو سادہ، بالکل سادہ کپڑا پہن کر کے اپنے باڈی پر آئے تھے، وہی ان کا کل ڈریس تھا. وہ ان کے پاس سوئی بھی نہیں تھی، کوئی کپڑا دے تو اس کو سلیں. وہ ان ٹیلرڈ 2 چادریں، بالکل کھدر کی، آج کل کے زمانے میں جو کھدر بنایا جاتا ہے ہاتھ سے، اس قسم کی، اس کو لپیٹے ہوئے ہیں. وہی ان کا ڈریس ہے. تو جب آپ احرام باندھتے ہیں تو یہ کوئی ریچول کی بات نہیں ہے. آپ اس کلچر کو اپنے اوپر اوڑھتے ہیں جو کلچر ابراہیم کا اور حاجرہ کا، اسماعیل کا تھا. سمپل کپڑا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ البضاعۃ من الایمان، رف زندگی یہ ایمان، مومن کی زندگی ہے. رف زندگی، مومن کے معنی دائی کی زندگی. دائی کی زندگی رف زندگی ہوتی ہے، کیونکہ دائی اگر یہ کرے کہ ساری چیزوں کو اہتمام کرے، اچھے کپڑے، اچھے جوتے اور اچھا فرنیچر، اچھے سواری، اچھا گھر، اچھا یہ، اچھا وہ، تو دعوت کیا کرے گا؟ وہ دعوت نہیں کر سکتا ہے. وہ تو پھر تو کسی اور چیز میں جیے گا. وہ دائی کو جینا پڑتا ہے دعوت میں، انسانیت میں، انسان کے پرابلم میں، انسان کی محبت میں، انسان کو ہیل سے بچانے میں، اس میں جینا پڑتا ہے. تو وہ جیے اپنے آپ کو سنوارنے میں، تو دعوت کیا کرے گا؟ وہ تو دائی کا مطلب ہوتا ہے سادہ انسان، اور احرام سادہ انسان کی ایک گویا سمبلائز کرتا ہے. جب آپ احرام باندھتے ہیں تو گویا کہ دائی کی جو سادہ زندگی ہوتی ہے، سمپل لائف، جو کہتے ہیں سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، اس زندگی کو سمبلائز کر رہا ہوتا ہے یہ احرام. ان ٹیلرڈ کپڑا وائٹ رنگ کا. تو پہلا جو کام حاجی کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ اس کپڑے کو اتار کر کے وہ احرام لپیٹ لیتا ہے، جو سادہ زندگی کی کو سمبلائز کر رہا ہے ایک دائی کی. جیسا کہ میں نے عرض کیا، حج کے جو مراسم ہیں اس سے 3 پرسنالٹیز ہسٹوریکلی اس سے شامل ہیں: ابراہیم، اسماعیل، حاجرہ. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ فیملی. جس طرح 3 کی ہولی فیملی ہوتی ہے کرسچن میں، تو اسلام میں بھی 3 کی ہے فیملی، لیکن وہ دعویٰ فیملی ہے. اب میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ وہاں پر جو حاجی جو کرتا ہے عمل، وہ کس طرح سے وہ یاد دلاتا ہے اس کو، اس دعویٰ فیملی کو، اور دعویٰ کی اسپرٹ جگاتا ہے آدمی کے اندر. تو جب آپ احرام باندھتے ہیں، یعنی حاجی جب احرام باندھتا ہے تو وہ
اس زمانے میں جو کپڑا پہنا تھا حاجرہ نے اور اسماعیل نے اور ابراہیم نے، اس ڈریس کو وہ استعمال کرتا ہے. کیونکہ وہاں نہ سوئی دھاگا تھا، نہ کوئی کلاتھ شاپ تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں. بنا سلا کپڑا لپیٹ لیا، یہ ان کا ڈریس تھا. تو یہ کرتا ہے حاجی. انڈیا سے جو لوگ جاتے ہیں وہ جہاز کے اندر کر لیتے ہیں یا جدہ ایئرپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو سب کپڑا اتار دیا اور انٹیلرڈ 2 شرٹ، 2 چادریں اوپر لپیٹ لی. یہ آپ کا حج شروع ہو گیا کہ اس دعویٰ فیملی سے آپ نے اپنے کو مشابہ بنا لیا، سملر بنا لیا. کہ وہ جو دعویٰ فیملی تھی ابراہیم اور حاجرہ اور اسماعیل کی، اے خدا میں انہی کا ڈریس پہنتا ہوں، کیونکہ میں انہی کی ہسٹری کو مجھے ریپیٹ کرنا ہے. دائی یہ کر کے ایک پلیج لیتا ہے خدا سے کہ خدایا میں نے آج سے حاجرہ و اسماعیل و ابراہیم کے ڈریس کو پہنا اور میں یہ عہد لیتا ہوں، یہ پلیج کرتا ہوں کہ میں اس دعویٰ ہسٹری کو ریپیٹ کروں گا. یہاں سے شروع ہوا حاجی کا عمل. اس کے بعد آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. آدمی جدہ سے مکہ پہنچتا ہے، وہاں پر کعبہ ہے. کعبہ جب دیکھتا ہے آدمی تو فوراً جا کر کے وہاں کیا کرتا ہے کہ طواف کرتا ہے، اس کے چاروں طرف 7 بار گھومتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حضرت اسماعیل نے ایسے کیا تھا، حضرت ابراہیم نے ایسے کیا تھا. یعنی ابراہیم اور اسماعیل ان 2 پیغمبروں نے کعبہ کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کے گرد طواف کیا. کس بات کا؟ یعنی ایک خدا سے عہد کرنے کے لیے، خدا ہماری زندگی تیرے گرد گھومے گی، تو ہمارا سپریم کنسرن ہوگا، تو ہمارا فوکل پوائنٹ ہوگا، تجھے کو ہم ٹارگٹ بنائیں گے اپنا، اور پوری زندگی کو تیرے گرد گھمائیں گے. اس بات کا پریکٹیکل طور پر انہوں نے پریج لیا. کعبہ میں جو لوگ جانتے ہیں جو جانتے ہیں وہاں جاتے ہیں، وہاں عمرہ یا حج کرنے کے لیے، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک بلیک اسٹون ہے جس کو ہم کہتے ہیں حجر اسود، بلیک اسٹون. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی مدد سے جب یہ بلڈنگ بنائی، کعبہ کی بلڈنگ، بہت ہی سمپل سی بلڈنگ ہے وہ. اب وہ اسکوائر بلڈنگ ہے، تو اس کے ایک کارنر پر انہوں نے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ ایک کراس کلر کا ایک پتھر لاؤ. مطلب جو بلڈنگ اس کی تھی وہ پتھر ہی کی بنی تھی. وہ بلڈنگ ایک الگ رنگ کا ایک اسٹون. تو وہ پہاڑوں سے ڈھونڈ کر کے الگ رنگ کا ایک اسٹون لے آئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹون بہت رنگ کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کلر کے ہوتے ہیں اسٹون، وائٹ بھی، بلیک بھی، ریڈ بھی. آپ جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ کلر کے اسٹون ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک ڈفرینٹ کلر کا اسٹون لے آؤ، جو بلڈنگ کا جو کلر ہے اس سے الگ. تو ایک اسٹون لائے وہ ڈھونڈ کر کے. تو وہاں حضرت ابراہیم نے اس کو کونے پہ لگا دیا. وہ کس لیے؟ کہ وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ جاننے کے لیے. جب آپ یہ کہیں کہ کعبہ کا 7 بار طواف کرو تو کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے نا. دیر مسٹ بی اسٹارٹنگ پوائنٹ. تو وہ جو ہے وہاں سے اسٹارٹ کرتا ہے حاجی، وہاں سے شروع کرے کہ پھر وہاں جب آئے گا ایک بار ہوا، دوسری بار ہوا، تو 7 بار گننا ہے اس کو. تو اس کے لیے کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ چاہیے. تو بلیک اسٹون یا حجر اسود جو ہے وہ
وہ اس اسٹارٹنگ پوائنٹ کو بتاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہوا کہ آتا ہے کتابوں میں کہ آپ نے اس کو کس کیا, اس بلیک اسٹون کو آپ نے کس کیا. تو اب حاجی بھی کس کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کس کیا آپ نے, تو یہ گا اسلام میں بھی بت پرستی ہے, وہ بت ہے اسلام کا, اس کو کس کرتے ہیں جا کر لوگ. دیکھیے یہ بہت بڑی فیلیسی ہے. بت کس کا نام ہے؟ بت نام ہے اس چیز کا جو گاڈ کو سمبلائز کر رہا ہے. یا تو وہ خود ہی گاڈ ہے یا وہ گاڈ کو سمبلائز کر رہا ہے. لیکن یہ بلیک اسٹون کا معاملہ یہ نہیں ہے. بلیک اسٹون یادگار ہے ابراہیم کی, نہ کہ وہ سمبل ہے گاڈ کا, جو کہ انگریزی میں کہتے ہیں میمنٹو. میمنٹو, تو وہ میمنٹو ہے ابراہیم کا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے صرف ایک چیز ہے جو اس وقت کی آپ تک باقی ہے. یہ جو دعویٰ فیملی جو تھی, ابراہیم, اسماعیل اور یہ ہاجرہ کی, تو وہاں رہے وہ, وہاں پر ان کی ایک ہسٹری بنی. مٹیریل سینس میں آج صرف ایک چیز ہے جو اب تک باقی ہے اس زمانے کی, وہ ہے یہی بلیک اسٹون. کیونکہ کعبہ کی بلڈنگ بھی ایسا ہوا کہ وہ ٹوٹ گئی تھی, پھر بنائی گئی, تو کعبہ کی بلڈنگ بھی سیم نہیں ہے. لیکن یہ جو بلیک اسٹون ہے حجر اسود, وہ وہی کا وہی ہے. تو رسول اللہ جب وہاں پہنچے تو اٹ واز بٹ نیچرل کہ آپ کا سینٹیمنٹ جاگ پڑے. جو شعر کسی فارسی نے کہا کہ اے گل بتو خرسندم تو بوئے کسے داری, اے گل بتو خرسندم, تو شاعر نے دیکھا پھول کو تو کہا کہ اے گل, اے پھول, میں اس کو دیکھ کر کے میرے ایک تھرل آ رہا ہے کہ تو کسی کو سمبلائز کر رہا ہے, کسی کی خوشبو تیرے اندر ہے. تو رسول اللہ جب وہاں پہنچے تو آپ کو وہ سیکریفائس یاد آ گئی جو ابراہیم نے کیا, جو اسماعیل نے کیا, جو ہاجرہ نے کیا, اور اس کو ایک میمنٹو کے طور پر دیکھا آپ نے, میمنٹو, اور آپ نے اسے کس کر لیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کا ایک دوست ہے, وہ چلا گیا کہیں اور 20 برس سے وہ آج نہیں ملا آپ کو, لوٹا نہیں وہ. گھر میں آپ کسی دن دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا چھوڑا ہوا ایک پین وہاں موجود ہے جس سے وہ لکھتا تھا. وہ آپ اس کو چوم لیں گے کہ یہ پین میرے دوست کی یادگار ہے, میرے دوست کا میمنٹو ہے. یہ ایک عام نیچر ہے. کوئی بھی کسی بھی سے آپ پوچھ لیجیے کہ کسی پچھڑے ہوئے دوست کی کوئی چیز مل جائے, ایک رومال مل جائے, ایک پین مل جائے, کوئی بھی چیز, تو اس کا وہ میمنٹو ہوتا ہے, وہ آدمی اس کو چوم لیتا ہے یہ سمجھ کر کہ میرے دوست کی یادگار ہے. تو رسول اللہ نے جو کس کیا تھا, وہ یہ غلط طور پہ ایک جھوٹی حدیث مشہور نکال رکھی ہے لوگوں نے, ید اللہ علی الارض, بالکل جھوٹی حدیث یہ ہے, اس کو موضوع حدیث ہے. یعنی حجر اسود زمین پر خدا کا ہاتھ ہے, ید اللہ علی الارض, زمین پر حجر اسود زمین پر خدا کا ہاتھ, یہ بالکل موضوع حدیث ہے, اور اس کا ڈیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. حجر اسود میں کوئی ڈیونٹی کا آسپیکٹ نہیں ہے, وہ صرف حضرت ابراہیم کا میمنٹو ہے جنہوں نے کعبہ بنایا تھا. تو حضرت ابراہیم سے جو ایک سینٹیمنٹ جاگے گا, یہ سوچ کر کہ وہ کیسا انسان تھا, جس نے دعوت کی ایک ہسٹری بنانے کے لیے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو ڈیزرٹ میں لا کر بسا دیا. ڈیزرٹ میں جہاں پانی نہیں تھا, جہاں سبزہ نہیں تھا, جہاں کچھ بھی نہیں تھا, کوئی انسان نہیں تھا, کوئی چڑیا نہیں تھی. کیسا انسان ہوگا وہ؟ اور پھر وہاں سے ایک ہسٹری بنی. تو یہ جب سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ظاہر ہے کہ آپ کے اندر ایک سینٹیمنٹ جاگا حضرت ابراہیم سے تعلق کا, تو آپ نے کس کر لیا اس کو.
یہی ہے حجر اسود. حجر اسود ہرگز ہرگز کوئی بت نہیں ہے، خدا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ حضرت ابراہیم کا میمنٹو ہے، اور اسی اعتبار سے رسول اللہ نے اسے کس کیا تھا. تو طواف کے بعد حاجی جاتا ہے، پاس ہی ایک اور جگہ ہے جس کو، جہاں پر دو چھوٹے راک تھے، راک پہاڑی، ایک صفا ایک مروہ. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بسایا تھا وہاں پر اپنی بیوی ہاجرہ کو، تو اس وقت پانی وہاں نہیں تھا، چھوٹا بچہ ان کے ساتھ تھا. تو بچہ پانی کے لیے رویا، تو پانی کی تلاش میں دوڑی صفا اور مروہ کے بیچ میں، یعنی صفا کے اوپر چڑھی، اس راک کے اوپر چڑھی کہ کہیں کوئی دکھائی دیتا ہے، کوئی آدمی، کوئی قافلہ، کوئی زندگی کا کوئی نشان، جا کر وہاں سے پانی لائیں. وہ نہیں دکھائی پڑا. دوسری طرف دوڑ کر دوسرے پہاڑی پہ گئی، دوسرے راک پر. ایک بار جاتی تھی صفا پر، ایک بار جاتی مروہ پر. اسے 7 بار دوڑی وہ. یہ گویا دعوت کی راہ میں ان کی سرگرمی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ دوڑنا، یہ 7 بار چلنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بھی وہاں جائے حج کرنے کے لیے، وہ صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 بار چلے اسی طریقے سے. یعنی حاجرہ کے فٹ اسٹیپ پر اس کو چلنا پڑتا ہے، چاہے وہ کنگ ہو یا کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، عورت ہو مرد ہو، بادشاہ ہو کوئی بھی ہو، اس کو حاجرہ کے فٹ اسٹیپ پر وہاں 7 بار چلنا پڑتا ہے. یہ 7 بار چلنا کیا ہے؟ گویا کہ اس اسپرٹ کو انکلکیٹ کرنا اپنے اندر، اس دعویٰ اسپرٹ کو، جس دعویٰ اسپرٹ کے ساتھ حاجرہ وہاں رہیں، اس دعویٰ اسپرٹ کو آدمی انکلکیٹ کرتا ہے اپنے اندر جب وہ اس پر 7 بار دوڑتا ہے وہاں. اس طرح سے یہ جس کو میں نے کہا دعویٰ فیملی، تو دعویٰ فیملی کا ایک واقعہ میں نے بتایا آپ کو احرام، دوسرا میں نے بتایا آپ کو کعبہ کا طواف، تیسرا میں نے بتایا آپ کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی. اس کے بعد دیکھیے وہاں پر منی ایک مقام ہے مکہ کے پاس، تو وہاں پر لوگ قربانی دیتے ہیں. یہ منی میں قربانی کیا ہے؟ اس مقام پر یہ کی جاتی ہے قربانی جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا قربان کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو خواب آیا، ڈریم، خواب آیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سیکریفائس کر رہا ہوں. تو انہوں نے سمجھا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ سچ مچ میں سیکریفائس کروں اپنے بیٹے کو. تو لے کے چلے ان کو، اور لے کے چلے وہاں پر گئے جہاں پر آج کل ہوتی ہے قربانی، وہاں لٹایا ان کو اور چاہا کہ سچ مچ ہی اس کو سیکریفائس کر دے. تو وہ پرافٹ تھے، ان کے پاس اینجل آتے تھے، تو خدا نے اینجل بھیجا اور کہا کہ نہیں، ایک شیپ کو تم قربان کر دو، وہی ان کی طرف سے تمہاری قربانی ہوگی. اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو ڈریم آیا تھا وہ سمبولک سینس میں تھا، دیٹ واز سمبولک ڈریم. یعنی بیٹے گردن کاٹنا مطلب نہیں تھا، بیٹے کو فزیکل سینس میں سیکریفائس کرنا یہ مطلب نہیں تھا. وہ تھا دعویٰ سیکریفائس، اسپریچول سیکریفائس. یعنی اپنے بیٹے کو دعوت کی اسکیم میں ڈال دو، جس کا سفر شروع ہوتا ہے ڈیزرٹ سے. یعنی ایک لانگ جرنی، ایک لانگ دعویٰ جرنی تھی یہ.
لیکن کہاں سے شروع ہو رہی تھی؟ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا ڈیزرٹ، جہاں پانی نہیں، جہاں رہنا گیا اپنے آپ کو ڈسٹرائے کرنے کا مطلب تھا وہاں، کیونکہ وہاں جب پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو کیا مطلب وہاں جا رہے آپ، تو مطلب ہی کہ آپ اپنے کو مار رہے ہیں۔ تو یہ جو دعویٰ اسکیم تھی، یہ جو دعویٰ کی پلاننگ تھی، تو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو تھا وہ ڈیزرٹ میں آ کر آباد ہونا، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا اور آپ کی بیوی ہاجرہ کا۔ تو یہ تھی دعویٰ سیکریفائس، نہ کہ فزیکل سیکریفائس۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ تم ان کی گردن مت کاٹو، اور اس کے بدلے تم اس دمبے کو ذبح کر دو۔ تو مینا میں جو قربانی دی جاتی ہے وہ حضرت اسماعیل کے اس واقعے کی یادگار ہے۔ وہاں جا کر آدمی اس کو یاد کرتا ہے، اس اسپرٹ کو اپنے اندر انکلکیٹ کرتا ہے۔ وہ جو ہسٹوریکل ایونٹ وہاں ہوا تھا اس کو اپنے مائنڈ اس سے ایسوسیٹ کر کے، اس ہسٹری سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے۔ یہ مقصد ہے وہاں پر جا کر قربانی کرنے کا۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم جو قربانی کرتے ہو وہاں پر مینا میں، تو خدا کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو بلڈ اور فلیش کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو تمہارے دل کی اسپرٹ کی ضرورت ہے۔ دل کی اسپرٹ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں جا کر جو تم کو قربانی کرتے ہو حج کے زمانے میں، تو یہ کوئی ریچول جیسی چیز نہیں ہے۔ وہ اسپرٹ کو لینے کے لیے وہاں یہ کام کیا جاتا ہے، اس اسپرٹ کو انکلکیٹ کرنا، اس ہسٹری کو یاد کرنا، اس ہسٹری سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا، اس ہسٹری سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا، اور پھر اس سے یعنی سبق لینا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جیسے کہیں جائیں، تاج محل میں آپ جائیں تو اس ہسٹری سے آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ وہ ہسٹری جو ہے 300 سال پہلے جو بنی تھی وہاں پر، اس ہسٹری سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ کے مائنڈ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، شاہ جہاں کی، اس کی بیوی کی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے جب آپ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے وہاں پر، تو وہ ہسٹری جو بنی تھی، جس کو میں نے کہا کہ دعویٰ فیملی کے ذریعے ایک بہت ہی انوکھی ہسٹری، اس ہسٹری سے آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، اس ہسٹری سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ یہ حج۔ تو یہ ہوا یعنی قربانی والا مسئلہ، جہاں آپ حضرت اسماعیل کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور اسپرٹ جگاتے ہیں اپنے اندر سیکریفائس کی، یعنی دعویٰ کے لیے سیکریفائس۔ وہاں پر جو قربانی دی جاتی ہے وہ سچ پوچھے تو اس بات کا پلیج لینا ہے، اس اسپرٹ کو جگانا ہے کہ میں دعویٰ ورک کروں گا، چاہے اس میں مجھے سیکریفائس دینا پڑے، کوئی بھی پرائز دینی پڑے، ہر پرائز کو دے کر کے میں دعویٰ ورک کروں گا۔ یہ ہے اسپرٹ جس کے لیے وہاں قربانی دی جاتی ہے۔ پھر دیکھیے جمرات وہاں پر ہیں، وہاں پر کنکری ماری جاتی ہے، اس کو کہا ہے کہ شیطان پر کنکری مارنا، یعنی تو یہ کیا چیز ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے کو لے کر چلے وہاں پر، جس کو کہتے ہیں قربان گاہ، جہاں سیکریفائس کرنا تھا ان کو، تو راستے میں شیطان آیا حضرت اسماعیل کو بہکانے کے لیے۔ اس نے اسماعیل سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے باپ کہاں لے جا رہے ہیں تم کو، جانتے ہو تمہاری گردن کاٹیں گے، اس لیے لے جا رہے ہیں تم کو۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے آ کر کے، یعنی سیٹن جو ہے، سیٹن جو ہمارا انیمی ہے، تو سیٹن آیا، اور اس وقت جو حضرت اسماعیل جو تھے، جو کہ یوتھ ایج میں تھے، تو ان کو بہکایا اس نے، تم جانتے ہو کہ تمہارا بوڑھا باپ کہاں لے جا رہا ہے تم کو، تمہاری گردن کاٹنے کے لیے، مت اس کے ساتھ جاؤ۔ تو اس میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے
کنکر سے مارا اس کو زمین میں. وہ کنکری تھی, وہ جانتے ہیں وہ زمین جو ہے وہ سب کنکر پتھر کی زمین ہے وہ, تو اس کو اٹھا کر کے مارا اس کو. اسی کی یادگار ہے رمی جمرہ جس کو ہم کہتے ہیں, کہ وہاں پر جا کے جو کنکری مارتے ہیں تو وہ اس واقعے کو دہراتے ہیں جو کہ اسماعیل نے کیا تھا. حضرت اسماعیل جا رہے تھے اپنی زندگی کو دعوی ورک میں اپنے آپ کو سیکریفائس کرنے کے لیے, تو شیطان نے روکنا چاہا, انہوں نے کنکری ماری اس کی. آج بھی جا کر وہاں سارے حاجی وہاں پہ کنکری مارتے ہیں سیٹن کو. دیٹ از سمبولک اسٹوننگ. وہ ریئل اسٹوننگ نہیں ہے, سمبولک اسٹوننگ ہے. وہ کس بات کی؟ اس بات کی کہ آپ اپنے اندر اس اسپرٹ کو جگائیں کہ سیٹن کو میں بھگاؤں گا اپنے سے دور. دعوی ورک میں کوئی بھی رکاوٹ اگر آئے گی تو وہ اس کو نہیں لوں گا, اس رکاوٹ کو, کسی ایکسکیوز کو نہیں لوں گا. ہر ایکسکیوز کو میں ختم کروں گا اور دعوی ورک کروں گا. میں ہر پرائز دے کر, ہر قیمت پر کروں گا اس کام کو. تو حاجی لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں تو سمبولک اسٹوننگ کرتے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسماعیلی اسپرٹ کو اپنے اندر جگانا. آج کل آپ پیپروں میں پڑھتے ہوں گے کہ اکثر ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ دب کر مر جاتے ہیں, کیونکہ اسٹیمپیڈ ہوتا ہے. یہ لوگ ہجوم کر کے جاتے ہیں اس میں, تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی وہاں پر اگر ایک آدمی گر پڑے تو اٹھ نہیں سکتا وہ. تو میں نے خود جب حج کیا تھا تو اتنا زبردست چاروں طرف سے دباؤ تھا, ہر طرف سے لوگ ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں. لگتا تھا کہ میری ہڈی پسلی سب برابر ہو جائے گی, مر جاؤں گا میں. یہ ایک بالکل جاہلیت کی بات ہے, جھوٹا جوش ہے یہ. آپ کہیں دور سے کنکری پھینک سکتے ہیں, ٹائم بدل سکتے ہیں, صبح کے بجائے شام, شام کے بعد صبح کو کنکری مار سکتے ہیں, یہاں تک کسی اور سے مروا سکتے ہیں. اگر آپ بوڑھے ہیں تو کہ جوان سے کہیں کہ میری طرف سے کنکری مار دینا, کیونکہ وہ سمبولک اسٹوننگ ہے, وہ دیٹ ناٹ ریئل اسٹوننگ. تو اب دیکھیے کہ وہاں جاتے ہیں اس لیے کہ دعوی ورک کے راستے میں جو شیطان رکاوٹ ڈالے گا اس کو ہم بھگائیں گے, اور انسان کو وہاں دبا کے قتل کرتے ہیں. کیسی انوکھی بات ہے یہ. اس کا حج سے کیا تعلق ہے؟ یعنی وہاں جو اسپرٹ ہونی چاہیے ہمارے اندر, وہ تو یہ ہونی چاہیے کہ مجھے دعوی ورک کرنا ہے, مجھے خدا کے دین کو پھیلانا ہے, چاہے کوئی رکاوٹ آئے, کچھ بھی ہو. اور شیطان آئے گا تو اس کو مار کر بھگاؤں گا اپنے اندر سے, اپنے پاس سے. اور کرتے کیا ہے کہ انسان کو دبا کے مار ڈالتے ہیں. مارنا تھا شیطان کو, مار ڈالا انسان کو. تو یہ اسپرٹ لیس سارا معاملہ ہے. اگر سچی اسپرٹ ہو تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان کو مارنے کے نام پر آپ انسان کو مار ڈالیں, جس کی جان محترم ہے, جو ہر حال میں ہمیں ریسپیکٹ کرنا ہے. تو یہ دیکھیے, اس کے بعد ان سب مراسم کو ادا کرتے ہوئے آخری دن جو ہوتا ہے, آخری دن کیا ہے؟ عرفات ایک بہت بڑا میدان ہے, کئی میل تک پھیلا ہوا ہے. وہ سارے حاجی وہاں اکٹھا ہوتے ہیں, سارے حاجی. تو اس کو کہتے ہیں عرفات, میدان عرفات. اور یہاں جو اکٹھا ہوتے ہیں, سب سے بڑا رکن یہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الحج عرفہ, یعنی عرفات کے میدان میں اگر تم پہنچ گئے, وہاں پر جا کر تم نے ذکر و عبادت کیا, تو یہی حج, تمہارا حج ہو گیا. تو سب سے بڑا جو آئٹم ہے حج کا, وہ ہے میدان عرفات میں جا کر کے پہنچنا اور وہاں ذکر و دعا کرنا اور عبادت کرنا. تو آخری دن سارے لوگ عرفات میں پہنچتے ہیں. یہ عجیب منظر ہوتا ہے. جب میں وہاں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ سارے لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, ہر طرف سے چلے آ رہے ہیں, لبیک لبیک اللہم لبیک.
اور سب کے اوپر ایک ہی ڈریس ہے. یعنی ہر قسم کا ڈفرینس ختم ہو چکا ہے. وہاں آپ پہچان نہیں سکتے کون بادشاہ ہے, کون امیر ہے, کون غریب ہے, کون کیا ہے, کون کیا ہے. سب کا ڈریس وہی ایک ڈریس ہوتا ہے کہ بنا سلا ایک کپڑا اوپر, بنا سلا ایک کپڑا نیچے, اور سب ایک ہی بولی بول رہے ہوتے ہیں, لبیک لبیک اللہم لبیک, اے خدا میں حاضر ہوں, اے خدا میں حاضر ہوں. تو یہ جو عرفات کا میدان ہے, کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم یہاں آئے تھے. حضرت ابراہیم جب جبریل کے ساتھ چلے تھے اور چلتے چلتے پہنچے تھے مکہ کے پاس ڈیزرٹ میں, تو وہاں پر مکالمہ ہوا جبریل سے حضرت ابراہیم کا. تو آپ نے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ عرفت تو میں نے پہچان لیا. مطلب یہ ہوئی جگہ ہے جہاں مجھے یہ ہسٹری بنانی ہے, دعویٰ ہسٹری جو مجھے بنانا ہے وہ یہی جگہ ہے, اس کو میں نے پہچان لیا. عرفت تو اسی سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا. تو اب یہاں پر دیکھیے, اسی جگہ رسول اللہ نے جب حج کیا تھا, رسول اللہ نے باقاعدہ حج صرف ایک ہی کیا ہے اپنی زندگی کے آخری زمانے میں, تو اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع. تو آپ یہاں آئے اور سارے لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تک سارا عرب جو ہے اسلامائز ہو چکا تھا, تو لوگ آئے وہاں پر, اور آپ کے کمپینینس کی اس وقت جو تھے وہ 1,40,000. تو آپ نے 1,40,000 کمپین کے ساتھ حج کیا. تو کیا ہوا, یہ یعنی فائنل فیز تھا یہ حج کا. یعنی سارا جو ہوا اس کا فائنل فیز تھا عرفات میں آنا. تو اس معنی کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ ریہرسل آف دعویٰ ورک, وہ سب ہو چکا. سب ہونے کے بعد لوگ میدان عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں. عرفات جو ہے وہ مکہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ہے, 12 میل کی دوری پر. مکہ سے عرفات کا جو ڈسٹینس ہے وہ تقریباً 12 میل ہے, اور عرفات کا جو میدان ہے وہ بہت ہی بڑا, یعنی کئی میل چوڑا ہے. وہ یہاں پر سب لوگ اکٹھا ہوئے, اور وہاں پر رسول اللہ نے ایک اسپیچ دی جو کتابوں میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے, یعنی آخری حج کا آخری سرمن. تو یہ بہت ہی ہسٹوریکل سرمن تھا, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بکس میں, کتابوں میں. تو اس سرمن میں آپ نے کہا کہ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فعدوا عنی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, اس کو جاننا چاہیے کہ آپ نے کہا کہ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فعدوا عنی. اے لوگو, مجھے خدا نے بھیجا ہے سارے انسانوں کے لیے, سارے انسانوں کے لیے. یعنی میں جو میسج دیا گیا ہے مجھ کو, وہ میسج سارے انسانوں کے لیے ہے. تو فعدوا عنی, وہ میسج تم پہنچا دو سارے لوگوں تک, میری طرف سے پہنچا دو. ظاہر ہے کہ ایک انسان جو ہے سارے انسانوں تک نہیں پہنچا سکتا. تو آپ نے کہا کہ یہ میسج جو ہے, جو مجھے خدا نے جس کو لے کر بھیجا ہے, تو تم اس کو پہنچا دو سارے انسانوں تک. تو یہ اس کے بعد کیا ہوا اس کو جانیے. یعنی اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ
1,40,000 آدمی وہاں موجود تھے. تو لاؤڈ اسپیکر تو ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں. تو اس میں طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ جب بولتے تھے تو کچھ دوسرے لوگ جن کی آواز جن کی آواز بلند ہوتی تھی، جو کہتے ہیں عربی میں جہیر الصوت، وہ زور زور سے اس کو دہراتے تھے، اس کو ریپیٹ کرتے تھے. رسول اللہ ایک اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت. اونٹ پر بیٹھ کر کے آپ رک رک کر ایک ایک سینٹینس بولتے تھے، اور پھر دوسرے لوگ جو تھے اس کو زور زور سے بولتے تھے، پھر وہ آواز سب تک پہنچتی تھی. یہ تھا طریقہ، یعنی لاؤڈ اسپیکر سے پہلے کے زمانے کی بات ہے یہ. تو آپ نے کہا کہ اے لوگوں، خدا نے مجھے بھیجا ہے سارے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، تو تم لوگ میری طرف سے پہنچا دو. ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فاتوا عنی. تو جانتے ہیں کیا ہوا اس کے بعد؟ وہ جو ہوا اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس وقت تھے 1,40,000 آدمی، اور آج آپ جائیں مکہ مدینہ میں ان کی قبریں تلاش کریں تو آپ کو صرف 10,000 قبریں ملیں گی. اس آواز کو سننے والے جو میدان عرفات میں اکٹھا تھے وہ تھے 1,40,000. لیکن آج جو مکہ مدینہ ہے وہاں پر جو قبریں ہیں لوگوں کی، ان میں سے یعنی کمپینینس کی قبریں، تو اس میں ہارڈلی 10,000 قبریں ہیں. اب سوچئے کہ سب لوگ کہاں گئے؟ یعنی 1,30,000 آدمی کہاں گئے؟ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جس کی سواری جدھر تھی ادھر ہی چل پڑا. مطلب اس زمانے میں گھوڑے اور اونٹ پر سواری کرتے تھے لوگ. تو کتابوں میں آتا ہے کہ جس کی سواری جدھر تھی، جس کا گھوڑا ادھر تھا ادھر ہی چل پڑا، جس کا اونٹ ادھر تھا ادھر ہی چل پڑا. یہ پہلا تھا ڈائسپورا، یعنی دعویٰ ڈائسپورا انسانی ہیومن ہسٹری میں. ہیومن ہسٹری میں یہ پہلا دعویٰ ڈائسپورا تھا کہ دعوت کے لیے لوگ نکل گئے. اگر ہم حضرت مسیح کے واقعے کو لیں کہ انہوں نے بھیجا تھا اپنے ڈسائپلس کو، اگر اس کو ہم مانیں گے پہلا ڈائسپورا، یہ دوسرا زیادہ بڑا ڈائسپورا تھا. وہاں تو بہت تھوڑے سے لوگ گئے تھے، یہاں پر 1,30,000 آدمی. یہ لوگ عرب سے نکل کر کے جو ایڈجسٹنٹ کنٹریز تھے وہاں پھیل گئے، مطلب سیریا، عراق، شام، پیلسٹائن، ایجپٹ، لیبیا، یعنی ایشیا سے لے کر افریقہ تک. اور انہوں نے وہاں جا کر کے دعوت کا کام کیا، دعوت ورک کیا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو زبان تھی اس علاقے کی، آج تو زبان عربک ہے. یہ جو پورا ایریا ہے وہاں سے وہاں تک، یہ آج وہاں کی زبان عربک لینگویج ہے. وہاں عربک کلچر ہے، وہاں ان کا مذہب اسلام ہے. اس وقت کیا تھا؟ اس وقت ان کا کلچر الگ تھا، ان کی لینگویج الگ تھی. مثلاً سیریا کے لوگ سرائک لینگویج بولتے تھے، فلسطین کے لوگ ہیبریو بولتے تھے، لیبیا کے لوگ وہ بربر لینگویج بولتے تھے، ایجپٹ کے لوگ کاپٹک لینگویج بولتے تھے. اب ذرا غور کیجیے کہ لوگ جب وہاں گئے تو وہاں ان کے ہوٹل نہیں تھا کہ وہاں ٹھہرے. وہ کوئی ہوٹل نہیں تھا جہاں وہ ٹھہرے. وہ کوئی ریلیٹیو بھی نہیں تھا جس کا وہ جا کر کے ٹھہرے اس کے گھر پر. کچھ بھی نہیں، ایک اجنبی بالکل. ان کی لینگویج نہیں جانتے، ان کا کلچر الگ ہے، ان کا ریلیجن الگ ہے، سب کچھ الگ ہے. اور پھر بھی وہ چلے گئے. وہ کیسے دیوانے وار وہ لوگ دعویٰ ورک کیا ان لوگوں نے. تو رسول اللہ نے جو ان کو آواز دی کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے سارے انسانوں کے لیے، تو تم لوگ چلے جاؤ. تو وہ کچھ بھی سوچا نہیں انہوں نے کہ پیسہ کہاں ہے، کپڑا کہاں ہے، کھائیں گے کیا، رہیں گے کہاں، کچھ بھی نہیں سوچا، بس نکل گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نکلنے کو اس طرح قبول کیا کہ آج وہ پورا پاکٹ جو ہے اسی کو اسلامک پاکٹ کہا جاتا ہے، یعنی عرب لینڈ.
جس کو آپ کہتے ہیں عرب ورلڈ، وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے، وہ جو ان لوگوں کے ذریعے بنا تھا. تو یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں دعویٰ فیملی. دعویٰ فیملی کا یہ کلمنیشن تھا. دعویٰ فیملی کی ایکٹیویٹیز جو شروع ہوئی تھیں ہاجرہ سے، جو اپنے بیٹے کو لے کر کے ڈیزرٹ میں لا کر بس گئی تھی ڈیزرٹ میں، تب شروع ہوئی ہے اس دعویٰ فیملی کا، یعنی بگننگ تھی وہ اس کی ایکٹیویٹیز کی. اس سے لے کر کے پھر یہاں آ کر کے یہ کلمنیشن تھا کہ پروفٹ کے کمپینین سے پھیل گئے ساری دنیا میں. اور آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں وہاں پر آپ کو اسلام کو ماننے والے ملیں گے. اسی کے ایک میں نے آپ کو کل کی خبر بتائی کہ ایک رشین آفیسر اپنے آخر وقت میں اس نے اسلام قبول کر لیا. تو وہ اس میں بتایا گیا ہے، جو مسٹر خالد نے مجھے نکالا وہ اور سعدیہ نے نکال کے دیا مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جو تھا، یہ جو آدمی تھا، یعنی جو رشین، جس کا نام تھا الیگزینڈر لٹوینینکو، وہ لندن میں ایک مقام پر رہتا تھا. تو اس کے پڑوس میں ایک چیچنیا کا ایک مسلمان تھا. اس کے ذریعے اسے قرآن ملا. اور اس قرآن کو پڑھ کر کے اس کو ایک ڈسکوری ہوئی. اس قرآن کو پڑھ کر اسے ڈسکوری ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ اس میں انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے معلوم ہوا. تو وہ اسلام جو شروع ہوا تھا وہاں سے آج یہاں پہنچا ہے کہ ہر جگہ اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں. ہر جگہ اسلام کو ماننے والے لوگ موجود ہیں. ہر جگہ خدا کا پیغام پہنچ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے جو سبق لینا ہے وہ یہ کہ آپ کو پھر اسی دعویٰ اسپرٹ کو ریوائیو کرنا ہے. اسی دعویٰ فیملی کا آپ کو ممبر بننا ہے. وہ جو دعویٰ فیملی تھی اسی کا آپ کو ممبر بننا ہے. اسی کی ہسٹری کو پھر سے دنیا میں ریپیٹ کرنا ہے اور پھر سے یہ کرنا ہے کام کہ دنیا کے سارے انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچ جائے. اس ہسٹری کو پھر سے زندہ کرنا ہے. کتنی بلیسنگ کی بات ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک اپرچونیٹی ہے کہ آپ اس دعویٰ فیملی کے ممبر بن سکیں، اس انٹرنیشنل دعویٰ فیملی کے. آپ غور کیجیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، آپ کی اپرچونیٹیز کھلی ہوئی ہیں کہ اس انٹرنیشنل دعویٰ فیملی کے آپ ممبر بن سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بلیسنگ اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس مہم میں شامل کرے اور ہمیں ہمارے لیے وہ بلیسنگ لکھ دے جو اس دعویٰ فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.